میری گزارش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ بہت پریشان تھے، کھانا ختم ہو گیا تھا، لشکر فاقے کی وجہ سے بس موت سے ہمکنار ہونے والا تھا، اللہ نے سمندر سے ایک مچھلی بھیج دی، وہ مچھلی پانی کی لہروں پہ آئی، ہم نے اسے تائید غیبی جانا اور اس مچھلی کے کو ہم نے کھانا شروع کیا۔ اور یا رسول اللہ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس مچھلی کی آنکھ کے دائرے میں ایک لمبا آدمی کھڑا ہو گیا تو وہ پورا کھڑا ہو گیا، پورا ہو نہیں پایا۔ اور ہم نے اس مچھلی کی دو پسلیوں کو یا ایک پسلی کے حصے کو یوں کھڑا کیا، اور جو سب سے اونچا اونٹ تھا اس پر کجاوا کس کے اس کے اوپر ایک آدمی کو تنو مند بٹھایا، اور اس ریب یعنی پسلی کے محراب کے نیچے سے گزارا تو وہ آسانی سے گزر گیا، ہڈی کو لگا بھی نہیں، اتنی بڑی مچھلی۔ تو ہم نے تو بھوکے بھی تھے آیا، لیکن کچھ لوگوں نے پرہیز کیا، ان لوگوں نے کہا اتنی بڑی عجیب الخلقت مچھلی پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں، یا رسول اللہ اسے کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمت ہے، انکار نہیں کرتے، کھا لو، اور اگر اس میں سے کچھ بچا ہو تو مجھ کو بھی۔ 1 مہینے تک وہ گوشت لے کے چلتے رہے تھے، اور آقا کریم نے تناول فرمایا، بے نیاز مولا ہے میرے آقا، اس کے باوجود رب کی رزق، رب کی نعمت کا یہ تکریم فرما کے اسے کھا رہے ہیں حضور۔ اور اس سے اسی سے ملتا جلتا اور ایک بہت پیارا واقعہ، مسجد نبوی کے باب جبرائیل سے اگر آپ باہر نکلیں اور وہاں باب بلال سے باہر نکلیں، دونوں جہاں ٹکرائیں گے نقطہ اتصال، یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کا مکان ایک وہاں بھی تھا، اور ایک باب رحمت یعنی 2 نمبر دروازے کے سامنے سے اندر کی طرف تھا، لیکن ایک مکان وہ بھی تھا جس وقت صدیق اکبر کا وصال ہوا وہ باہر والے مکان میں تھے، آج وہاں راستہ بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اکثر مہمان آتے تھے تو کوئی صحابہ کو حکم فرماتے اسے اپنے گھر لے جاؤ، کھلاؤ، جس کے یہاں ہو لے جائے۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی حضور عطا فرما دیں، اجازت دیں تو آپ کے مہمان کو میں کھلا لاؤں۔ آقا کریم نے اجازت دی، وہ لے کے گئے اپنے گھر۔ اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا کہ بیٹے گھر میں کھانا ہے، یہ مہمان آئے ہیں، رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان کو کھلا دینا، اور جلدی سے کھا دو ان کو، یہ کہہ کر یہ چلے گئے۔ یہ اس لیے گئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کا نصیبہ بہت بلند تھا، یہ روزانہ رات کا کھانا حضور کے دسترخوان ہی پہ کھاتے تھے، یا آقا کریم کرم فرما کے انہیں اپنے دسترخوان پر روزانہ کھلاتے۔ تو یہ چلے گئے۔ اب یہاں پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کھانا پیش کیا، تو مہمان سوچنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ کھانا اتنا ہی ہے، اور یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ کار تھا کہ نبی کے صحابہ خود بھوکے رہتے تھے، مہمانوں کو کھلا دیتے تھے، تو شاید کھانا کم ہے اسی لیے صاحب خانہ صدیق اکبر گھر سے چلے گئے بہانہ کر کے۔ بہانے سے مطلب یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ایک عذر پیش کر کے چلے گئے کہ میں آتا ہوں کر کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں ابھی نہیں کھاؤں گا، وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کھاؤں گا۔ اب یہ کافی دیر ہو گئی، یہ بیٹھے رہے، مہمان بھی بیٹھا ہے، کھانا بھی رکھا ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر فرصت پا کے گھر میں آئے تو دیکھا کہ مہمان بھی بیٹھا ہے، کھانا بھی رکھا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا تھا، میں گھر کے ڈر کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا، صرف اس لیے چھپ گیا کہ مجھے یقین تھا کہ ابا حضور ابھی ڈانٹیں گے کہ مہمان کو کھانا کیوں نہیں کھلا، تو وہ ڈر کے چھپ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی دیکھا تو ڈانٹ کے کہا عبد الرحمن کہا تھا مہمان کو کھلا دینا، ابھی تک کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ دبکے تھے پڑے تھے۔ مہمان نے کہا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، میں نے خود کھانے سے انکار کیا تھا،
میں نے صرف یہ چاہا کہ آپ کے ساتھ ہی میں کھاؤں گا، اکیلے نہیں کھاؤں گا، تو آپ بھی بیٹھیے، ہم دونوں اتنے کھانے میں کھا لیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہ کس لیے نہیں کھا رہے تھے، وہ سمجھ رہے کہ تھوڑا ہی کھانا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر بھی اس وقت آ گئے جلال میں، اور اس جلال کے عالم میں کھانا لاؤ، کھانا سامنے رکھا اور کہا اس کھانے کو کھاؤ، اب پورا تم کو کھانا پڑے گا، اللہ کی قسم اس کھانے میں سے میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم اس کھانے میں سے میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ بیچارے مجبور ہو گئے، کھانا شروع کیا۔ ان کے کھانے کو دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر تک دیکھا اور حیرت سے کہا، ارے عبد الرحمن کی امی، ذرا دیکھو دیکھو، رسول اللہ کے مہمان برکت تو دیکھو، جہاں سے وہ لقمہ اٹھاتے ہیں نیچے سے کھانا بڑھ جاتا ہے، جہاں سے وہ کھانا اٹھاتے ہیں نیچے سے لقمہ بڑھ جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ کھانا میں ضرور کھاؤں گا، ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا، اب خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ کھانا میں ضرور کھاؤں گا۔ اب وہ جو بھی شرعی طریقہ ہوگا اس نے استعمال وہ کیا اور کہا کہ عبد الرحمن تم بھی آؤ اور کھانا لے جاؤ، اپنی امی کو بھی کھلاؤ، اپنی اہلیہ کو بھی کھلوائے، زبردستی کھاؤ کھاؤ، اس لیے کہ یہ نبی کے مہمان کی برکت والا کھانا ہے، یہ برکت والا کھانا ہے، میں ضرور کھاؤں گا۔ اچھا صاحب کھا بھی لیا، خوب جی بھر کے کھایا، بیوی کو بھی کھلایا، بچوں کو بھی کھلایا، پھر جو بچا اسے بچا کے بھی رکھا، ڈھانپ کے رکھا، اور صبح نماز کے وقت اذان سے پہلے ہی مسجد شریف، اور جیسے ہی سرکار تشریف لائے تو برداشت نہیں ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے مہمان کی برکتیں، سبحان اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور آپ کا جو مہمان گیا تھا وہ جہاں سے لقمہ اٹھاتا تھا وہیں سے کھانا بڑھتا تھا، بڑا برکت والا کھانا، اور میں نے میرے ساتھ یہ ہوا، پہلے میں نے ایسا کہا، پھر یہ کہا، میں نے کھایا، بیوی کو کھلایا، بچوں کو کھلایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے کچھ بچا ہے؟ کچھ بچا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں ہے۔ کہا کہ لے آؤ، میں بھی وہ برکت والا کھانا کھاؤں۔ حالانکہ میرے آقا کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن امت کو سبق دے رہے ہیں، تو جب کبھی ایسے تبرک وغیرہ کے سامان کہیں نیاز وغیرہ ملے تو اسے چھوڑا مت کرو، اپنی حاجت بھر تھوڑا ہی صحیح لیکن لو ضرور، پتہ نہیں کس دانے میں اللہ نے کون سی برکت رکھی۔ اللہ تعالی